دوسری روایت میں تفصیل کے ساتھ ہے، حدثنا ہارون بن عبداللہ ان ہاشم بن قاسم و ہشامن، سمجھے، ہشام بن سعد، یہ دونوں ثقہ راوی ہیں۔ ما کہتے ہیں حدثاہم، ان دونوں نے ہم لوگوں سے، ان سے بیان کیا، یعنی ہارون بن عبداللہ کے سے اور ان کے ساتھیوں سے۔ مجلس تحدیث میں جتنے لوگ تھے سب سے یہ حدیث کیا ہے بیان کی، تو تنہا نہیں، جیسے اب سارے لوگ ہیں تو اب اس مجلس میں جتنے لوگ تھے ان دونوں نے سب سے یہ حدیث بیان کی۔ حدثنا اکرمہ بن عمار قال حدثنی ایاس بن سلمہ، وہاں ابن سلمہ آیا تھا، یہاں ان کا نام آ گیا۔ حدثنی ایاس بن سلمہ قال حدثنی ابی قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن، یہ قبیلے کے اعتبار سے اسی غزوہ کو غزوہ حوازن کہتے ہیں، غزوہ حوازن، اور جگہ کے اعتبار سے اسی کو غزوہ حنین کہتے ہیں۔ جس وادی میں پہاڑ، دو پہاڑوں کے درمیان جو مسطح زمین ہوتی ہے اسی کو وادی کہتے ہیں، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ وادی۔ تو جس وادی میں یہ جنگ ہوئی تھی اس وادی کا نام حنین ہے، تو اس کے بنیاد پر اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ غزوہ حنین، سمجھے۔ اور جس قبیلے سے جنگ ہوئی ہے وہ قبیلہ ہے حوازن کا، سمجھے۔ تو اب اس کو غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں، تو قبیلے کے اعتبار سے حوازن اور جگہ کے اعتبار سے حنین۔ فتح مکہ کے بعد، سمجھے، حضور علیہ السلام سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سمجھے، رمضان میں فتح ہوا ہے مکہ، اور شوال میں حضور علیہ السلام غزوہ حوازن کے لیے گئے ہیں۔ کیا ہے؟ حوازن کے لیے۔ اب آپ مکے سے جب جائیں گے عرفات کی جانب، کیا ہے؟ عرفات کی جانب، تو عرفات کے بعد طائف پڑے گا، طائف کے قریب ہی یہ کیا نام ہے؟ بنو ثقیف کا یہ خاندان ہے حوازن، اور اسی طائف اور کیا نام ہے کہ یہ عرفات، ان دونوں کے بیچ میں وادی حنین ہے، سمجھے۔ مکے سے تقریباً 12 میل کا فاصلہ ہے، اور کیا نام ہے عرفات سے تو 5-7 میل کا فاصلہ ہوگا، اس سے زیادہ کا نہیں، سمجھے۔ کہتے ہیں کہ غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن قال بینما نحن نتغدى، سمجھے۔ وقت ضحیٰ، ایک تو اشراق کا وقت ہے، سمجھے، سورج نکلنے کے 15-20 منٹ کے بعد کا وقت جو ہے اس کو اشراق کہتے ہو۔ سورج نکلنے کے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے بعد، حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا، سمجھے، کہ جب اونٹ کے بچے کا پیر جلنے لگے تب ضحیٰ کا وقت ہوتا ہے، جس کو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ چاشت کہتے ہو، سمجھے۔ ضحیٰ، اشراق کی نماز تو کم، اور ضحیٰ کی نماز حضور اکثر پڑھا کرتے تھے، سمجھے۔ یہ تقریباً 2.5 گھنٹے کے بعد اور 2.5-3 گھنٹے کے بعد جس کا وقت ہوتا ہے، سمجھے۔ زوال سے پہلے تک یہ وقت رہتا ہے ضحیٰ کا، سمجھے۔ تو اب عرب میں چونکہ بہت گرمی تیز پڑتی ہے، زمین پتھریلی ہے، تو سورج نکلنے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد زمین کیا ہو جائے گی؟ گرم ہو جائے گی، تو جو بچہ اونٹ کا ہوگا، اونٹ کا پیر تو نہیں لیکن جو بچہ ہوگا اس کا پیر کیا ہے؟ جلنے لگے گا، سمجھے۔ اب ہمارے یہاں تو رواج ہے صبح کو ناشتہ کرنے کا، پھر دوپہر کا کھانا کھانے کا، پھر مغرب بعد کھانا کھانے کا، تمہارے ہاں یہی رواج ہے۔ عربوں کے ہاں ناشتہ بہت کم کرتے ہیں، سمجھو، ان کے ہاں، بلکہ وہی جو ہے چاشت کے وقت، یعنی سورج نکلنے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد کھانا کھا لیتے ہیں۔ وہی کھانا، وہی دوپہر کا کھانا، وہی نتغدا ہے، وہی نتضحیٰ ہے، سمجھے۔
پھر رات جو ہے عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے کھاتے ہیں. کیا کھاتے ہیں؟ ان کے ہاں طریقہ یہ ہے. تو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے وَعَامَّتُنَا مُشَاةً، ہم میں کے اکثر لوگ کیا ہے پیدل تھے. اکثر لوگ کیا ہے پیدل تھے. نسائی کی روایت میں ہے وَبَعْضُنَا مُشَاةً، ہمارے بعض جو ہے وہ کیا ہے پیدل تھے. وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَفِينَا ضَعْفَةٌ، کیا ہے دونوں طرح سے پڑھتے ہیں سمجھے. وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَفِينَا ضَعْفَةٌ، جب یہی اولا ہے. فینا ضعفتن عین پر سکون پڑھو سمجھے. اور ہم میں کمزوری تھی. ہم میں کیا ہے کمزوری تھی، یعنی بدن کی کمزوری سمجھے. مدینے سے آئے ہیں، مکے میں ایک غزوہ ہوا ہے وہاں، پھر اس کے بعد آئے، بہت دن سے سفر میں تھے اور محنت ہوئی، تو اکثر لوگوں کے اندر کیا ہے ذوف تھا. اور ضعافتن کو کا تو یہ ضعفہ یہ ضعیف کی جمع، کہ ہم میں کچھ لوگ ضعیف بھی تھے. تو اسی لیے پڑھتے ہیں دونوں طرح سے، لیکن صراحت کیا ہے کہ ضعفتن یہ بہتر ہے. تو ہم اب وہ آ کر کے بیٹھا، ہمارے کھانے میں ساتھ شریک ہوا سمجھے. آیا اور ہم کھانا کھا رہے تھے، وہ بھی آ گیا سمجھے. اب مسلمانوں کا حال تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم میں اکثر پیدل تھے اور سب کے اندر ضعف اور کمزوری تھی سمجھے. کمزوری وہی جس کو حزال کہتے ہو، ایسی کمزوری سمجھے. اذ جاء رجل علی، اسی حالت میں ایک شخص سرخ اونٹ پر آیا. فانتزع طلقا من حقو البعیر سمجھے. اب آدمی سفر کرتا ہے جب اونٹ پر سمجھے، تو کجاوا رہتا ہے، کجاوے کے پیچھے اب یہ کجاوا کا جو پیچھا ہوگا تو اونٹ کا بالکل کوکھ سمجھ رہے ہیں، اونٹ کا کوکھ کمر کے وہاں ایک رسی باندھ دیتے ہیں دم سے اور کجاوے سے ایک رسی، اس رسی میں جھولا وولا ٹانگ دیتے ہیں سامان رکھنے کے لیے کیا ہے. تو اسی کو حقب البعیر کہتے ہیں کیا ہے سمجھے. اور قطب البعیر بھی اسی کو کیا کہتے ہیں، پیچھے سمجھے کجاوے کے پیچھے اور دم سے ذرا سا آگے کے سمت سمجھے. بالکل جو ہے تہی گاہ جس کو کمر کہتے ہیں اس کے پاس ایک رسی رہتی ہے، اسی رسی میں جھولا وولا ٹانگ دیتے ہیں، اس میں کیا ہے سامان رکھتے ہیں ضرورت کا. اور طلقن پڑھنا، طلق کہتے ہیں چمڑے کے پٹے کو. ایک تو رسی ہوتی ہے تو حبلن ہوتی ہے سمجھے. باریک رسی نما لمبا چمڑا کاٹ دیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں طلق کہتے ہیں. اب لغت میں دیکھو گے مجموع بحار الانوار جو حدیث کی کتابوں کی لغت ہے سمجھے، اس میں ہے قید الجلد کا طلق کا معنی کیا، اور قید کے معنی آتے ہیں بندھن کے. تمہارے یہاں کیا کہتے ہیں تو چمڑے کا بندھن. چمڑے کا کیا ہے بندھن. بندھن وہی ہے جس سے کوئی چیز کیا ہے باندھی جائے. تو اب اونٹ کے حقوہ سے یعنی اونٹ کے پیچھے جو جھولا تھا اس میں سے ایک بندھن نکالا اور وہ چمڑے کا تھا، اس سے اپنے اونٹ کو باندھا. فَقَيَّدَ بِهِ جَمَلَهُ ثُمَّ جَاءَ، پھر آیا اور کھانے میں شریک ہو گیا. اب آیا ایک اجنبی آدمی اور آ کر کے سیدھے کھانے میں شریک ہو گیا اور بات چیت بھی کرنے لگا. اب دیکھنے والے تو یہی نہ سمجھیں گے کہ یہ ان لوگوں کا جان پہچان کا ہے. تو اس نے اپنے حالت سے یہی
لوگوں میں وہم پیدا کیا کہ میں مستامن ہوں، ہاں میں امن لے کر کے کیا ہے آیا۔ مشرک تو ہے ہی، سب جانتے ہیں، لیکن اس طرح سے آ کر کے ساتھ بیٹھ گیا، بات بھی کر رہا ہے، کھانے میں شریک ہو رہا ہے، تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے امن لے لیا ہے۔ تو اپنے کو جو ہے دکھا رہا ہے صورتاً کہ میں کیا ہوں، مستامن ہوں۔ اسی اعتبار سے امام ابو داؤد نے یہاں مستامن کا لفظ کیا ہے بڑھا لیا، ورنہ ہے یہ حربی، سمجھے۔ اچھا، ثم جاء يتغدى مع القوم فلما رأى ضعفهم ورقة ظهرهم، اب جب بیٹھا بات بھی کر رہا ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لیکن کنکھیوں سے دیکھ رہا ہے، تو دیکھ لیا اس نے، اندازہ لگا لیا کہ ان کے پاس سواری بھی کم ہے اور اکثر لوگ کمزور ہیں، ان میں اکثر لوگ کیا ہیں، کمزور، اسی کو کہہ رہے ہیں، سمجھے۔ فلما رعا، جب اس نے دیکھ لیا مسلمانوں کی کمزوری کو اور سواری کی کمی کو، خرج یعدو الی جملی، تو نکلا دوڑتے ہوئے اپنے اونٹ کی طرف، تیزی کے ساتھ اپنے اونٹ کی طرف بھاگا، سمجھے۔ فاطلقہ، اونٹ کو کھولا، پھر اسے بیٹھایا، پھر اس پر خود بیٹھا، ثم خرج یرکض، پھر بھاگا، نکلا، چلا، اونٹ کو ایڑ لگاتے ہوئے۔ اب جو گھوڑے پر بیٹھتے ہیں یا اونٹ پر بیٹھتے ہیں تو اس کو جب دوڑانا تیز ہوتا ہے تو اپنے دونوں پیروں سے کی ایڑی سے اس کے جو ہے پیٹ میں مارتے ہیں، سمجھے، تو اسی کو ایڑ لگانا کہتے ہیں، اسی کو یہاں جو ہے کہا خراجہ یرکض ہو، سمجھے۔ اب اسی موقع پر پہلی روایت میں ہے کہ اس میں یہاں نہیں ہے کہ، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ ایک مسلمان نے آ کر کے حضور کو اطلاع دی کہ حضرت یہ تو کیا ہے، جاسوس۔ اسی وقت آپ نے کہا کہ اسے پکڑو اور ختم کر دو۔ اب کہتے ہیں وَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَسْلَمَ عَلَى نَاقَةٍ وَرَقَّةٍ، اب جب آپ نے یہ کہا تو قبیلہ بنو اسلم کا ایک شخص نے اس کا پیچھا کیا، ایک مٹمیلی اونٹنی پر، ورقہ خاکسی رنگ، سمجھے، رنگ ہوتا ہے، اور دھول مٹی کے مانند جو رنگ ہو اسی کو تم لوگ کیا ہے، مٹمیلی، اسی کو یہ لوگ کہتے ہیں ورقہ، سمجھے۔ تو اب کہتے ہیں کہ فوج میں سب سے تیز اونٹنی اور سب سے طاقتور اونٹنی یہ مانی جاتی تھی، یہ ورقہ، سمجھے۔ اسی ورقہ پر سوار ہو کر کے قبیلے بنو اسلم کے ایک شخص نے اس کا پیچھا کیا، کہتے ہیں یا امثل ظہر القوم قال خرجت آدو، اور میں نکلا پیروں سے پر دوڑتا ہوا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ تیز سے تیز رفتار گھوڑا ہو، لیکن ان کی رفتار اتنی تھی کہ وہ تیز سے تیز گھوڑے کو سے بھی آگے نکل جاتے تھے، بہت تیز رفتار تھے، بہت تیز دوڑتے تھے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نکلا پیروں پر دوڑتے ہوئے، فَأَدْرَكْتُهُ، میں نے وہ جو قبیلہ بنو اسلم کے مسلمان اس کے پیچھے دوڑے تھے، میں نے انہیں پا لیا اس حال میں کہ ان کی اونٹنی جو ہے وہ جاسوس کے اونٹ کے کہاں تھی، ورقن، تمہارے ہاں کولہا کہتے ہیں، یہ کولہا جو ہے، یہ کولہا سمجھے، چوتڑ سے اوپر، سمجھے، اوپر اور کمر سے نیچے، اسی کو کیا کہتے ہیں، کولہا کہتے ہیں۔ تو میں جو ہے میں نے انہیں پا لیا اس حال میں کہ اونٹنی کا سر تو اس اونٹ کے، جاسوس کے اونٹ کے کولہے کے پاس تھا، اور میں اس اونٹنی کے کولہے کے پاس تھا، یعنی اونٹنی کو پا لیا لیکن اونٹنی مجھ سے آگے، کتنی آگے تھی، سمجھے، کہ اس کے
کولہے کے پاس میں تھا اور اونٹنی کا سر جو ہے اس جاسوس کے اونٹ کے کولہے کے پاس تھا۔ پھر میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں پہنچ گیا اس اونٹ کے جاسوس کے اونٹ کے کولہے کے پاس۔ پھر اور میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں نے اونٹ کی لگام کو پکڑ لیا، اونٹ کی نکیل کو کیا ہے پکڑ لیا، وہی جاسوس کی، سمجھے؟ فَأَنَخْتُهُ میں نے اسے بیٹھایا اونٹ کو، فَلَمَّا وَضَعَ اونٹ نے جب اپنے گھٹنے زمین پر رکھے، میں نے میان سے تلوار نکالی اور اس کے سر کو مارا تو وہ زمین پر گر پڑا، سمجھے؟ فَأَجْرَبُ رَأْسَهُ فَنَظَرَ فَجِئْتُهُ بِرَاحِلَتِهِ وَمَا عَلَيْهَا میں حضور علیہ السلام کے پاس اس کی سواری کو اور اس سواری کے اوپر جو سامان تھا، جو چیزیں تھیں، وہ لے کر کے آیا۔ وہی پہلے اسی کو سلب کہا تھا، یہاں کہا فجئت براحلتي وما عليها عقودها۔ اب میں جب واپس لوٹا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کچھ مسلمانوں کے ساتھ میرے استقبال میں میرے لیے آگے آ رہے ہیں۔ فاستقبلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس فاستقبلنی مقبلا، تو یہ مقبلا، یہ فاستقبلنی کا کیا مفعول مطلق، حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے ساتھ میرا استقبال کیا۔ پھر پوچھا من قتل الرجل، اس جاسوس کو کس نے قتل کیا، کس نے قتل، اس لیے کہ کئی آدمی بڑھے تھے اس کو پکڑنے کے لیے، سمجھے؟ تو اس لیے اب آگے بڑھ چکا تھا تو حضور نے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ سلمہ بن اکوع نے قتل کیا، فقال لہو سلبہ اجمع، تو آپ نے فرمایا کہ سلمہ کے لیے اس کا سارا سلب ہے۔ وہاں کہا تھا نفلنی، حضور علیہ السلام نے بطور نفل کے مجھے اس کا سلب دیا، اور یہاں اجمعو سلب ہو اجمعو، حضور نے پورا سلب کیا ہے۔ اب بحث آئے گی جہاں باب ہوگا کہ سلب کا حکم کیا ہے، وہاں بحث ہم کریں گے۔ یہاں اس روایت کو ذہن میں رکھنا، سمجھے؟ اس روایت سے بھی وہ لوگ استدلال کرتے ہیں، سمجھے؟ بہرحال اب دیکھو تین باب تمہارے سامنے گزرا، ایک تو مسلم جاسوس جب مسلم ہو، ایک جب جاسوس ذمی ہو، ایک جاسوس جب مستعمل، کیا ہے مستعمل ہو، سمجھے؟ اگر مسلمان ہے اور اس نے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی ہے، جیسے یہ روایت ہے حضرت حاطب بن ابی بلتع نے جاسوسی کی تھی۔ اب مسلک یہ ہے کہ جمہور کا مسلک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ اور دیگر فقہا، سب کا مسلک یہی ہے کہ اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا، مسلمان جاسوس ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ تعزیر ہو۔ کیا ہے تعزیر؟ تعزیر میں امام کو اختیار ہوتا ہے، سمجھے؟ جو امیر ہے اس کو اختیار ہوتا ہے، اب وہ اپنے اختیار سے اسے کیا ہے سزا دے گا، سمجھے؟ اب تعزیر میں تھوڑا سا اختلاف ہے تمہارے اور شوافی کے ہاں، ہمارے ہاں تعزیر میں اتنی ہی سزا دی جا سکتی ہے جو حد سے نہ بڑھے، سمجھے؟ اب حد میں حدود میں سزائیں ہیں نا، اور سب سے کم حد شرب ہے۔ کیا ہے حد شرب؟ حد شرب میں 80 کوڑے مارے جاتے ہیں، کتنے؟ 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو اب امام جب تعزیراً مارے گا تو زیادہ سے زیادہ 79 کوڑے مار سکتا ہے، حد جو ہے حدود کی سزا تک نہیں پہنچنا چاہیے، تمہارے یہاں قید ہے، سمجھے؟ اور ائمہ کے ہاں تعزیر میں کوئی قید نہیں ہے، سمجھے؟ تو مسلم جاسوس ہو، مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرے تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے ذمی
اگر جاسوس ہے، سمجھے، امام ابو داؤد نے جو روایت بیان کی ہے وہ ذمہ ہے نہیں، سیدھی سیدھی بات، سمجھے۔ سارے محدثین نے یعنی جنہوں نے کتابیں لکھی اس حدیث کو حربی کے باب میں، اور جو مستعمل والی روایت ہے اس کو تو بخاری نے بھی باب ہی قائم کیا حربی کا، تو ذمی اور مستعمل انہوں نے جو بڑھایا ہے، یہ دونوں باب میں جو روایتیں پیش کی ہیں سب کا تعلق حربی سے ہے، نہ کوئی ذمی ہے نہ کوئی کیا ہے مستعمل۔ بہرحال مستعمل کا حکم تو، ذمی کا حکم تو یہ ہے کہ اگر ایک ذمی یعنی مسلمانوں سے معاہدہ کر لیا کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے، سال میں جزیہ دیں گے، اب مسلمان ان کی حفاظت کرے گا، اب ان کی جان مال عزت آبرو کا حکم وہی ہوگا جو مسلمانوں کے جان مال عزت اور آبرو کا حکم ہے، سمجھے۔ وہ اپنے دین پر رہتے ہوئے دارالاسلام میں رہیں گے ذمن، یعنی مسلمانوں کے ذمہ ہیں، اب مسلمان ان کی حفاظت کریں گے، اس کے معاوضے میں وہ جزیہ دیتے ہیں، جزیہ بہت معمولی رقم ہوتی ہے، سمجھے۔ بہرحال اب امام مالک اور امام شافعی نہیں، امام مالک اور امام اوزاعی، ان دونوں کا مسلک یہ ہے کہ اگر ذمی نے جاسوسی کر دی، مسلمانوں کے خلاف کیا ہے جاسوسی کی، تو اب یہ عہد ذمہ ختم ہو جائے گا، عہد ذمہ کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور اب وہ حربی کے حکم میں ہو جائے گا، اور حربی جب گرفتار ہو جائے مسلمانوں کے ہاتھ میں تو اب وہ مسلمان کا غلام ہے، رقیق ہو گیا، اب مسلمان کو اختیار ہے کہ چاہے اسے قتل کر دے اور چاہے اسے غلام بنا کر کے کیا ہے رکھے۔ تو امام مالک اور امام شافعی، امام اوزاعی، ان دونوں کا مسلک یہی ہے، سمجھے، کہ ذمی اگر جاسوسی کرتا ہے تو عہد ذمہ ختم ہو جائے گا، اور اب وہ حربی قیدی کے حکم میں ہوگا۔ اب امام کو اختیار ہے کہ چاہے اسے قتل کر دے اور چاہے اسے غلام بنا کر کے اپنے پاس کیا ہے رکھے، سمجھے۔ لیکن جمہور، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد ہیں، یہ حضرات کہتے ہیں کہ عہد ذمہ کے وقت اگر شرط لگائی گئی ہو، امام نے شرط لگا دی ہو کہ اگر جاسوسی کرو گے تو عہد ختم ہو جائے گا، تب تو ختم ہوگا، ورنہ ختم نہیں ہوگا، سمجھے۔ ہاں، وہ ذمی ہی رہے گا، کیا ہے، ذمی ہی رہے گا، اور اب اسے سخت سزا دی جائے گی، اسے کیا ہے سخت سزا دی جائے گی۔ بلکہ ہمارے ہاں تو شامی میں دیکھو کہ ایک طویل زمانے تک اسے قید میں ڈال دیا جائے گا، زمین کا کیا ہے اس کی پٹائی کی جائے گی، اور زمین ایک طویل زمانے تک قید میں کیا ہے ڈال دیا جائے گا۔ یہ حکم تو ذمی کا ہوا، کیا ہوا، ذمی کا۔ مستعمل کا بھی یہی حکم ہے، کیا ہے، جو ہے اگر مستعمل ہے تو جو ذمی وہ بھی مسلمانوں کے عہد میں ہے، یہ بھی مسلمانوں کے عہد میں، فرق یہ ہے کہ ایک کا عہد ممتد ہوتا ہے، ایک کا عہد جو ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، 1 مہینے کا، 1 سال کا، 4 دن کا، 5 دن کا، اسی کو مستعمل اور معاہد کہتے ہیں، سمجھے۔ اس کا بھی حکم یہی ہے، سمجھے۔ اور اگر جاسوس حربی ہو، جاسوس کیسا ہو، حربی ہو، جیسے دونوں روایتوں میں اصالتاً دونوں روایتوں میں حیان، فرات بن حیان رضی اللہ عنہ وہ حربی ہیں، سمجھے، کوئی ذمہ نہیں ہے، ابو سفیان کے دلال تھے، ابو سفیان کے جاسوس تھے، تو جو حکم ابو سفیان کا ہوگا وہی حکم ان کا ہوگا۔ اسی طریقے سے یہ حوادث جو حضرت جو ہے اقوا، سلمہ بن اقوا والی روایت ہے، اس میں جو شخص آیا ہے کوئی امن نہیں لیا ہے،
البتہ دھوکہ دینے کے لیے ایسی شکل بنائی کہ عام لوگوں نے ابتداءً یہی سمجھا کہ یہ کیا ہے، مستعمل ہے، اس نے حضور علیہ السلام سے کیا ہے، عمل لے رکھا ہے، ورنہ یہ حربی ہے۔ اس پر تو اتفاق ہے کہ حربی اگر جاسوسی کرتے ہوئے پکڑا جائے گا تو اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے کیا ہے، قتل کر دیا جائے گا، اس پر اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اسی لیے حضور نے اولاً فرات بن حیان کو قتل ہی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس شخص کو بھی حضور نے یہی حکم دیا کہ اسے پکڑو اور اسے کیا کرو، قتل کر دو۔ چلو باب في وقت يستحب اللقاء وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال اخبرنا ابو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار ان النعمان يعني بن مقرن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل من اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتغب الرياح وينزل النصر۔ اب باب قائم کر رہے ہیں فی ای وقت یستحب اللقاء، سمجھے؟ لقاء سے کہ لفظی معنی تو ملاقات کے ہیں، اب دشمن سے ملاقات جو ہوتی ہے تو وہ مقابلہ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، مقابلہ۔ تو کس وقت دشمنوں سے مقابلہ کیا جائے، کس وقت جنگ کی جائے، سمجھے؟ فی ای وقت یستحب اللقاء، دیکھو یہی روایت امام ترمذی نے اپنی سند سے ذکر کی ہے، کیا ہے، اپنی سند سے ذکر کی ہے، اس میں یہاں سے زیادہ تفصیل ہے، سمجھے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر طلوع شمس سے پہلے، طلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز کے سے فارغ ہو کر کے جنگ کرتے تھے تو زوال تک جنگ کرتے تھے، کیا ہے، زوال تک، زوال کے وقت پھر رک جاتے تھے، کیا ہے، زوال کے وقت رک جاتے تھے، پھر زوال کے بعد جب زوال ہو جاتا تھا جنگ کرتے تھے عصر کے وقت تک، سمجھے؟ پھر عصر کے وقت رک جاتے تھے، پھر عصر کے بعد مغرب تک کیا ہے، جنگ کرتے تھے، اس کے بعد پھر جنگ ختم ہو جاتی تھی، رات بھر، رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی، دن میں۔ یہ روایت تو امام ترمذی کی ہے، ترمذی پڑھو گے، سمجھے؟ لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے اس میں انقطاع ہے، سمجھے؟ اس لیے کہ وہاں جو راوی ابو جو ان سے اب جو ہے نعمان بن مقرن سے روایت کرتے ہیں، ان کی لقاء جو ہے وہ نعمان بن مقرن سے نہیں ہوتی، اور یہ روایت جو ہے یہ متصل السند ہے، صحیح ہے، سمجھے؟ اس میں یہ تفصیل نہیں ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا حماد، دیکھو ایک بات یاد رکھنا، موسیٰ بن اسماعیل کے جب شیخ آئیں محمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کی نسبت ذکر کی جائے نہ ولدیت ذکر کی جائے، سمجھے؟ نسبت سے کہ اور ولدیت سے پتہ تعین ہو جاتی ہے۔ اب یہاں حماد مطلق تھا گیا۔ اب دیکھو دو ہیں، دو تو بالکل ایک درجے کے ہیں، حماد بن زید اور حماد بن سلمہ، دونوں کا زمانہ ایک ہے، دونوں کے طبقہ بھی کیا ہے، ایک ہے، یعنی دونوں کے شیوخ کیا ہے، ایک، اور علم فضل میں بھی دونوں تقریباً برابر ہیں، تقریباً کیا ہے، برابر، دونوں ائمہ حدیث بھی ہیں اور امام فقہ بھی ہیں۔ بس فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ حماد بن سلمہ بڑھاپے میں ان کو اختلاط ہو گیا تھا، حماد بن سلمہ کو اختلاط نہیں ہوا، سمجھے؟ ورنہ دونوں ایک درجے کے ہیں، بلکہ تھوڑا سا درجہ حماد بن سلمہ کا بڑھا ہوا۔ اب یہاں محمل آ گیا کہ حماد، اب یہ حماد کون ہے، حماد بن سلمہ ہے یا حماد بن زید؟ اب فیصلہ کرنا کیا ہے، مشکل ہو جائے گا۔ سفیان ابن عیینہ ہیں، سفیان ثوری ہیں، دونوں طبقہ کے اعتبار سے ایک ہے،
اب محمل آ جاتا ہے تو وہاں دیکھنا چاہیے. یہ ہے موسیٰ بن اسماعیل، یہ منقری ہے، یہی تبوذکی ہے. کیا ہے؟ تبوذکی. ایک نسبت تو پیشے کی طرف سے ہے اور ایک نسبت جو ہے وہ کیا نام ہے وطنیت کے اعتبار سے ہے. پیشہ ان کا تبوذکی نہیں تھا، لیکن تبوذکوں کے پاس ان کا مقام تھا. جہاں سمجھے تبوذک کہتے ہیں بیل یا گائے بھینس ذبح کرتے ہو اور عرب اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کے پیٹ کے اندر کلیجی ہوتی ہے، گردہ ہوتا ہے، دل ہوتا ہے، یہ سب ہوتا ہے. تو کلیجی، دل، گردہ وغیرہ کٹ کے بیچنے والے کو تبوذکی کہتے ہیں، اور ان سب پیٹ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں انہیں کو تبوذک کہتے ہیں. کیا تبوذک؟ یہ خود کہتے تھے کہ میں تبوذکی نہیں ہوں، میں نے کبھی یہ پیشہ نہیں کیا، لیکن میرا گھر چونکہ ان تبوذکیوں کے پاس تھا اس لیے مجھے لوگ تبوذکی کہتے. بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ جب موسیٰ بن اسماعیل کے بعد حماد آ جائے محمل، سمجھے، تو آنکھ بند کر کے سمجھ لینا کہ یہ حماد بن سلمہ. کیا ہے؟ حماد بن سلمہ. اس لیے کہ اگرچہ دونوں کا طبقہ ایک ہے، لیکن موسیٰ بن اسماعیل نے انہی سے روایت کیا ہے، جو حماد بن سلمہ سے روایت نہیں کیا. اب بعد محدثین نے تلاش کرتے کرتے ایک روایت میں صرف ایک حدیث انہوں نے حماد بن سلمہ سے کیا ہے روایت کی. بقیہ ان کی جتنی روایتیں ہیں سب کے سب حماد بن سلمہ سے ہیں. سمجھے؟ تو جب تعین ہوتی ہے کثرت روایت کی بنیاد پر، جو پڑھے ہو گئے سمجھو جو ہے شرح نخبہ میں کہ تعین نہ ہو، محمل ہو کہ یہ کون ہے استاد، تو اب دیکھنا چاہیے کہ شاگرد کس سے زیادہ روایت کرتا ہے. تو یہ حماد بن سلمہ سے روایت کرتے ہیں، حماد بن زید سے روایت نہیں کرتے. صرف ایک حدیث حماد بن زید سے کیا ہے روایت کیا ہے، بقیہ ساری روایتیں جو ہے ان سے کرتے ہیں. قال اخبرنا ابو عمران الجونی عن علقمہ بن عبداللہ المزنی عن معقل بن یسار ان نعمان یعنی ابن مقرن. اب شیخ نے تو معقل بن یسار نے تو صرف کہا تھا ان نعمان، سمجھے، تو اب ان کے شاگرد علقمہ بن عبداللہ المزنی نے اپنے شاگردوں سے بیان کرتے وقت اسی کو عنایت کہتے ہیں، یعنی ان کی مراد نعمان سے، معقل بن یسار کی مراد نعمان سے نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ ہے. سمجھے؟ قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے ساتھ میں حاضر رہا، یعنی غزوے میں. اذا لم یقاتل من اول النہار، جب اول نہار میں، جس کو امام ترمذی نے وہی کہا تھا کہ فجر کے بعد طلوع سے صبح طلوع شمس سے پہلے جب شروع کرتے تھے جنگ، تو اگر اول نہار میں جنگ نہیں کرتے تھے تو پھر قتال کو مؤخر کرتے تھے یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے. تو سورج ڈھلنے تک کیا ہے قتال کو مؤخر کرتے تھے. اب دیکھو پہاڑی علاقوں میں اور تمہارے یہاں بھی سمجھے، یہاں سمجھے عام طور پر پہاڑی علاقے جو ہیں یہیں چلے جاؤ، مسوری یا کیا نام ہے دہرادون، تو روز آنا شام کے وقت ہوا چلنے لگتی ہے. کیا ہے؟ ہوا چلتی ہے پہاڑی علاقوں میں. سمجھے؟ اب دیکھو جنگ میں ایک تو آدمی کو دوڑنا پڑتا ہے، حرکت کرنی پڑتی ہے، پھر ہتھیار بند بھی رہتا ہے. سمجھے؟ تو حرکت کی وجہ سے اور ہتھیار کی وجہ سے گرمی ہوتی ہے. سمجھے؟ تو اب اگر ہوا نہ چلے اس وقت جنگ کرو تو گرمی کی وجہ سے پریشانی ہوگی. اب جب ہوا چل جائے گی تو طبیعت میں نشاط ہوگا، گرمی کچھ سردی ہو جائے گی، یعنی گرمی کچھ کم ہو جائے گی. تو ایک تو ظاہری فائدہ یہ ہے
ظاہری فائدہ یہ ہے۔ دوسرے یہ باطنی فائدہ یہ ہوگا کہ زوال کے بعد اب مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں ظہر کی کیا ہے نماز پڑھیں گے اور مجاہدین کے لیے دعا کریں گے، مجاہدین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ جہاد میں حضور گئے ہیں، اب ان کی مدد فرما، سمجھے؟ تو ایک فائدہ یہ ہوا، سمجھے، زوال کے بعد کہ سب لوگ زوال کے بعد ظہر کی نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ دیکھو ایک مرتبہ تم کو کہیں سے کوئی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز جب سامنے آتی ہے تو امید بنتی ہے کہ پھر فائدہ ہو۔ ایک شخص نے، مولوی لوگوں کا دھندا یہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص آیا کہیں باہر سے، اس نے بڑا موٹا ہدیہ دیا، اب مولانا صاحب بہت خوش ہو گئے، 3-4 سال کے بعد پھر آیا تو دل میں آئے گا کہ ہدیہ دے گا، اس لیے کہ پہلے سے فائدہ ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی غزوہ خندق میں ہوا کے ذریعے سے، سمجھے؟ طویل محاصرہ ہو گیا تھا، مسلمان انتہائی پریشان تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کیا، تیز آندھی چلا دی، اتنی تیز آندھی چلی کہ مشرکین کے سارے خیمے ٹوٹ کے گر پڑے، ہڈیاں جو پک رہی تھی چولوں پر وہ سب اڑ کر کے ادھر ادھر ہو گئے۔ ابو سفیان نے گھبراہٹ میں اعلان کر دیا کہ بھائی بھاگ چلو، سمجھے کیا ہے بھاگ چلو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصرت بالریح، حضور نے فرمایا کہ قومیں عاد تو ہلاک کی گئی تھی ہوا سے اور میری مدد کی گئی ہوا سے، میری مدد کی گئی کیا ہوا سے۔ اب یہی وقت ہوتا ہے زوال کے بعد ہوا کا، تو ایک مرتبہ ہوا سے مدد کی گئی تھی تو یہ مظنہ نصرت ہو گیا، نصرت کے کیا گمان کی جگہ ہوگا۔ تو 3 فائدہ ہوگا، ایک تو ظاہری فائدہ یہ ہوگا کہ گرمی کم ہو جائے گی اور تو نشاط پیدا ہو جائے گا، اور نشاط کی حالت میں لڑو گے تو زیادہ محنت کر سکو گے۔ دوسرے یہ کہ مسلمان دعا کریں گے اپنی اپنی جگہوں پر۔ تیسرے یہ کہ یہ مظنہ نصرت ہے، ایک مرتبہ اسی ہوا سے مدد کی گئی ہے تو امید ہے کہ اس ہوا سے بھی کیا ہوگی مدد ہوگی۔ ان تینوں فوائد کے پیش نظر حضور علیہ السلام اگر دن کے اولے حصہ میں جنگ نہیں شروع کرتے تھے تو پھر رکے رہتے تھے، زوال کے بعد تب جنگ کرتے تھے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ حتی تزول وتحب الریاح وینزل النصر، یعنی اب نزول نصرت کا یہ مظنہ ہے، مطلب کیا ہے مظنہ ہے، اور 2 اعتبار سے، ایک تو اسی ہوا سے مدد کی گئی ہے، دوسرے کہ مسلمانوں کی دعا قبول ہوگی، وہ نصرت کی دعا کریں گے قبول ہوگی تو نصرت حاصل ہوگی۔